افغانستان کے بارے میں آپ سب کو اندازہ ہے، جو حالیہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستان نے جب وہاں ٹارگٹ کیا ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو، تو افغانستان نے پاکستان پہ باقاعدہ حملہ کر دیا۔ اس میں یہ یاد رہے کہ پاکستان نے افغانستان پہ حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا تھا، چونکہ ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز مسلسل یہاں بڑھتی جا رہی تھیں اور پے در پے ہماری فورسز پہ ان کے اٹیکس اور سیویلینز پہ اٹیکس جو ہے ان میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے کئی جگہوں پہ ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا، اور اس سے پہلے ہم افغان طالبان سے بار بار یہ کہہ چکے تھے، یعنی سارے ڈپلومیٹک جتنے طریقے تھے وہ ہم ایگزاسٹ کر چکے تھے انہیں قائل کرنے کے کہ آپ ٹی ٹی پی کو روکیں، اور ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز جنہوں نے آپ کے پاس پناہ لی ہوئی ہے وہاں بیٹھ کر جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور پھر صرف یہی نہیں، ان کے وہاں سے آنے والوں میں افغانی بھی شامل ہیں۔ بہت سے ایسے حملے ہوئے جہاں پہ خود کش حملہ آور یا اس کے ساتھ انوالو دوسرے لوگ افغان نیشنلز نکلے۔ چنانچہ ان سے بار بار مطالبات کے باوجود جب کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو پاکستان نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرے۔ ایسا ہم نے اس سے پہلے 2018 میں کیا، پھر 2022 میں، کہ 2024 میں کیا، اور اب پھر لیٹلی کیا۔ اس سے پہلے بھی جب ہم نے یہ کیا تھا پچھلے سال، تو افغانوں نے، یعنی افغان طالبان رجیم نے باقاعدہ پاکستان پہ ایک اٹیک کیا تھا، لیکن اس دفعہ کا اٹیک جو ہے وہ بہت بڑا اس لحاظ سے تھا کہ 53 پوسٹ پہ اٹیک کیا گیا، اور اس کے جواب میں جو پاکستان نے ری ایکشن دیا وہ ابھی تک جاری ہے، اور ہم نے ان کے بہت سے جو اہم مقامات تھے، یعنی اب ہماری لڑائی صرف ٹی ٹی پی سے نہیں تھی بلکہ افغان طالبان سے باقاعدہ ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، اور وہ اب اس وقت تک جاری ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات اس ڈسکشن کے دوران آئیں گی کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا نقصان پہنچایا، اور اس کا اب اس جنگ کا حتمی مقصد کیا ہے، یہ جنگ ہم کب تک جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور افغان طالبان کی طرف سے یہ چیزیں سننے میں آئی ہیں کہ وہ سیز فائر چاہتے ہیں، لیکن وہ سیز فائر اگر ہم کریں تو کن شرائط پہ کریں گے؟ کیا ہماری طرف سے جنگ بند کرنے کی کوئی ڈیزائر محسوس ہوتی ہے؟ اور اگر نہیں ہوتی تو ہم اس جنگ کو کب تک رکھ سکتے ہیں یا رکھنا چاہیں گے؟ اور اگر بات چیت ہوتی ہے تو ہم اس میں کیا مطالبات سامنے لائیں گے؟ یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک چیز میں وہ پس منظر بیان کرنا چاہوں گا جس کے بعد یہ سارے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ امریکنز جب افغانستان سے وڈرا کر رہے تھے تو اس کے لیے طالبان سے ان کی بات چیت شروع ہوئی، اور کئی دفعہ ہوئی، یعنی 8-10 سال پہلے بھی ہوئی، اس کے بعد پھر جب 2018 کے لگ بھگ ہوئی، اور جس میں امکان یہ تھا کہ اب یہ بات چیت کامیاب ہو جائے گی، اور امریکنز کو اندازہ تھا کہ اب طالبان کی حکومت آئے گی۔ چنانچہ دوحہ ڈیل میں بار بار یہ مینشن کیا گیا تھا کہ افغانستان میں آئندہ جو حکومت آئے گی امریکنز اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے۔ آئندہ حکومت اس بات کی انڈیکیشن تھی کہ اشرف غنی کی حکومت نے ختم ہو جانا ہے اور آئندہ کسی اور حکومت نے آنا ہے۔ لیکن ان 2-4 سال میں ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ افغانستان میں یہ ہوئی کہ کارزئی کے زمانے میں بھی اور اشرف غنی کے زمانے میں بھی سرکاری لوگوں نے، یعنی ان دونوں کے وزراء نے یہ بیانات دیے کہ جو داعش ہے اس کے لوگوں کو یہاں پہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ڈراپ کیا جا رہا ہے افغانستان کے مختلف علاقوں میں۔ اب یہ جب افغانستان کی حکومت اگر یہ کہہ رہی تھی تو یہ بڑا آبویس تھا کہ ڈراپ کرنے والے امریکنز اور نیٹو فورسز والے، اب اور اس وقت یہ
بات افغانستان میں عام تھی کہ داعش کو یہاں لایا جا رہا ہے افغانستان میں. اس سے پہلے داعش عراق اور شام میں تھی، افغانستان میں نہیں تھی. اگرچہ یہ تھا کہ داعش میں جو لوگ شامل ہیں جو عراق اور شام میں لڑ رہے ہیں، اس میں کئی ہزار لوگ، شاید 3 سے 4 ہزار لوگ سینٹرل ایشینز ہیں، موسٹلی فرغانہ وغیرہ سے، لیکن اس میں کچھ افغانی بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو اس زمانے میں یعنی جب امریکنز کو یہ یقین تھا کہ اب طالبان حکومت میں آ جائیں گے، تو انہیں افغانستان میں کوئی ایسا گروپ چاہیے تھا جو وہاں وائلنس کو کنٹینیو کرے. چونکہ جب افغان طالبان حکومت میں آ گئے تو وہ وائلنس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں آ گئے، وہی لڑ رہے تھے تو افغانستان پیسفل ہو جاتا. لیکن سم ہاؤ شاید امریکنز کے اور شاید نیٹو کے بھی یہ حق میں نہیں تھا کہ افغانستان اور یہ خطہ پوری طرح پیسفل ہو. چونکہ اگر یہ پیسفل ہوتا ہے تو اس کے اکنامک بینیفٹس ریپ کرنے والوں میں چائنا، رشیا، سینٹرل ایشیا، ایران، پاکستان یہ ممالک ہونے تھے. اس سے ویسٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا. امریکنز کو اور جو نیٹو کے دوسرے ممالک تھے، یہ بات ان کے مفاد میں نہیں تھی کہ یہاں پہ سی پیک افغانستان تک ایکسٹینڈ ہو، یہاں پہ کاسا 1000، یہاں پہ ٹاپی، ایک ٹرانس افغان ریلوے، ایسے ریجنل پروجیکٹس ابھریں اور یہ پورا خطہ اکنامکلی ترقی کرے اور ویل آف ہو جائے. چنانچہ ایک ایسا انتظام کیا گیا کہ یہاں پہ کسی نہ کسی صورت میں وائلنس جاری رہے. اب یہ دیکھیے کہ جب امریکنز چلے گئے تو ویسے تو انٹرنلی داعش سے ان کی لڑائی کچھ ہوتی رہی، لیکن ٹی ٹی پی ایک ایسا گروپ تھا جو داعش سے بھی منسلک رہا اور افغان طالبان سے بھی. جب ٹی ٹی پی کے خلاف یہاں پہ ہم نے آپریشن ضرب عضب کیا تھا تو یہاں سے جتنے ٹی ٹی پی والے بھاگ کے افغانستان گئے تھے ان میں سے اکثریت نے داعش کو جوائن کیا تھا. اور جوائن اس لیے کیا تھا کہ وہاں پہ انہیں $500 پر منتھ دیے جاتے تھے. داعش دنیا کے شاید سب سے مالدار ملیٹنٹ گروپ تھا، تو انہیں چونکہ $500 پر منتھ ملتے تھے تو یہ بڑے خلوص سے دل جمعی سے جا کے داعش کے ساتھ مل گئے. اب اس کے بعد ادھر جب طالبان کی حکومت آئی تو ٹی ٹی پی نے یہ کیا کہ جی ہم تو وی ہیو ایکسپریسڈ اوور ایلیجنس ٹو ملا ہیبت اللہ، ہم نے تو ان کی بیعت کر لی ہے اور ہم تو افغان طالبان کے ساتھی ہیں. چنانچہ افغان طالبان بھی یہ سمجھتے رہے، کم از کم ان کے فٹ سولجر یہ سمجھتے رہے کہ ایک طرف تو ٹی ٹی پی نے پاکستان میں ہماری میزبانی کی کسی نہ کسی صورت میں، اور دوسرا اب یہ تو ان کا اور ہمارا امیر تو ایک ہی ہے، انہوں تو ہمارے امیر کی بیعت کی ہوئی ہے. چنانچہ انہوں نے پلینگ ویری اسمارٹ، انہیں افغان طالبان کو بھی کنونس کر لیا کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ ہی کا حصہ ہیں. یعنی ایک تو ادھر سے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، اور دوسری طرف جو داعش کے ساتھ ان کے لنکس تھے ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے انہیں اس کام کے لیے اب یوز کیا جا رہا ہے کہ خطے میں کسی نہ کسی صورت میں وائلنس رہے. اور اس کی یہ تو بہت ہی آئیڈیل صورت ہے کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں لڑتے رہیں. یعنی پاکستان اور افغانستان اگر ایٹ پیس نہیں ہیں، ان کی صلح نہیں ہوتی تو اس خطے میں تو امن آ ہی نہیں سکتا. جو ریجنل پروجیکٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم سینٹرل ایشینز کو ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ سب کام رکا رہے گا، ایک ڈیڈ لاک رہے گا، اور اس وقت تک رہے گا جب تک یہاں پہ امن نہیں آ جاتا. تو یہ جو 40-45 سال بعد امن کا ایک خواب نظر آ رہا تھا، ایک صورت دکھائی دے رہی تھی، وہ سمجھیں کہ ایک دم سے اس طرح روک دی گئی ہے. اب اس پس منظر میں پاکستان تو شاید بڑے عرصے سے، پچھلے میں کہوں گا 70-75 سال سے اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ کر رہا تھا. چونکہ افغانستان سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن افغانستان سے نہ لڑنا بہت مشکل کام ہے.
وہ بار بار آپ کو پرووک کرتے ہیں، بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ پاکستان بننے سے لے کے آن ورڈز 50s میں 60s میں یہاں پہ جو تحریکیں چلتی رہیں، پشتونستان کی تحریک کو وہ سپورٹ کرتے رہے، باقاعدہ فنڈنگ ہوتی رہی، اور یہ سب کچھ ہمیشہ انڈیا ہی کرواتا رہا۔ آپ دیکھیں پشتونستان کی تحریک کب ختم ہوئی؟ جب انڈیا میں واجپائی کی حکومت آئی اور اس نے پشتونستان کی فنڈنگ روک دی۔ وہ فنڈنگ وایا افغانستان ہو رہی تھی، پہلے خاد تھا، پھر این ڈی ایس تھا، وہی ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے تھرو ہو رہی تھی۔ پھر جب کارزئی اور اشرف غنی کا زمانہ آیا تو یہی ساری فنڈنگ جو تھی انڈیا سے وہ ٹی ٹی پی کے لیے ہو رہی تھی۔ مجھے یاد ہے میں وہاں پہ تھا، کابل میں تھا، جب انڈیا سے 2 جہاز آئے ویپن سے بھرے ہوئے، اور وہ ویپنز جو تھے موسٹلی گنز تھیں جو ٹی ٹی پی میں بانٹی جانی تھی، اور وہ ور ہینڈڈ اوور ٹو این ڈی ایس، اور این ڈی ایس نے باقاعدہ لسٹیں بنا کے ٹی ٹی پی کے کمانڈرز میں وہ تقسیم کی۔ تو یہ تو مسلسل چل رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن طالبان سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تو انہیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے، جو 20 سال امریکنز یہاں رہے ہیں، تو طالبان کے نہ صرف یہ کہ فیملیز یہاں تھیں بلکہ خود بھی ہم پہ مسلسل یہ الزام رہا کہ پاکستان انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، انہیں فنڈ کر رہا ہے، انہیں سپورٹ کر رہا ہے۔ ہم پہ تو بڑا الزام ہی امریکنز کی اور نیٹو کی طرف سے یہ تھا۔ چنانچہ ان کے آنے پہ اگر ہم نے، ہمارے یہاں کچھ حلقوں نے خوشی منائی تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ہمیں یہ خیال تھا کہ اب افغانستان جو 70 سال سے انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ کسی آزاد ملک کی حیثیت سے انڈیپینڈنٹ پالیسی کا مظاہرہ کرے گا، اور جو افغان سوائل ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے وہ اب نہیں ہوگی۔ لیکن متاسفانہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی وجوہات جو بھی ہیں وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں۔